الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا عليكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز ڈائس پر تشریف فرما مفتیان کرام، علماء اعظام، حفاظ کرام اور محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. جو سبق آج تک ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ آپ کو صرف سنانا ہے. ہم نے ایک نام بہت سنا ہے، اور اس شخصیت سے جہاں خواص واقف ہے، تقریباً عوام بھی اس شخصیت سے واقف ہے. مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم جانتے ہیں حضرت کی شخصیت ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں ایک باوقار اور علمی شخصیت مانی جاتی تھی. جس اسٹیج پر حضرت رونق افروز ہوں، حضرت ہی اس اسٹیج کی رونق بنا کرتے تھے، اور اس اسٹیج کی صدارت قبول کرنے کے لیے آپ کے سامنے بڑے سے بڑا آدمی بھی تیار نہیں ہوتا تھا. حضرت جب اپنی وعظ و نصیحت شروع فرماتے تو اسی لفظ سے شروع فرماتے تھے: میں ایک طالب علم ہوں اور اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہوں. تو حضرت کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری تھی. اللہ ہمارے اندر بھی اور ہم علماء کرام کے اندر بھی، ہمارے بڑوں کے اندر بھی اللہ ایسی عاجزی پیدا فرمائے، اور ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر کوئی بڑا نہیں اور کوئی بڑا ہو بھی نہیں سکتا. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. ہم نے بچوں کے زبانی ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں سنی ہیں، جو احادیث ہم نے سنی ہیں
ان احادیث میں سے ایک حدیث من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر شخص اپنے اندر، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، دینی اعتبار سے بڑا ہو، اپنے اندر عاجزی انکساری کو پیدا کرنے کی فکر کرے۔ الحمدللہ یہ جلسے کی پوری ہم نے جو پروگرام سماعت فرمایا ہے اور بچوں کے پروگرام سنے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مولانا عظیم صاحب نے کتنی جان فشانی کے ساتھ محنتیں بچوں پر کیا ہے اور کس طرح بچوں کو نکھارا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے مطلب کی۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہدایتیں دو راستوں سے آتی ہے، ایک تو علم صحیح سے، جب امت کے پاس صحیح علم ہوگا تو امت ہدایت پر آئے گی۔ اگر امت علم سے ناواقف ہو، امت کے پاس صحیح علم نہ ہو، مکتب میں جا کر ہمارے بچے کا جائزہ لینے کا اور کیا تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے اس کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ آج دنیا کی مشغولیات ایسی جکڑ چکی ہے ہمیں کہ ہمارے لیے اپنے بچوں کی فکریں کرنے تک کی فکریں نہیں ہیں، ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ اس وجہ سے سال کے اختتام پر یہ مکاتب کا جو جال پھیلا ہے، آج سے چند سال پہلے بھی جو یہاں پر مجمع بیٹھا ہے بچپن میں یہ بھی بچے تھے، آج جوان ہوئے ہیں، ادھیڑ عمر کو پہنچے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی مکتب میں پڑھا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پہلے کے مکاتب میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ صرف نورانی قاعدہ پڑھا دیا جاتا تھا۔ کچھ مدارس میں یا یسرنا القرآن کے نام سے ایک قاعدہ پڑھایا جاتا تھا جس میں کچھ عربی کے الفاظ تھے، کچھ اردو تھی، اور اس کے بعد ناظرہ پڑھا دیا جاتا تھا، بس ہو گیا۔ اور قرآن کریم کی آخری کی والعصری سے لے کر سورہ ناس تک کے 10 صورتیں یاد کرا دی جاتی تھی، موٹی موٹی دعائیں یاد کرا دی جاتی تھی، لیکن دینی جو معلومات ہے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ تعلیمات عموماً ہمارے مکاتب میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب الحمدللہ اب مکاتب جو منظم طریقے پر ہمارے اپنے بڑوں کے فکروں سے چل رہے ہیں، اب ان جلسوں کے ذریعے سے ان بچوں کی رودات، ان بچوں کا تعلیمی معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ان مکاتب کے اندر بھی بچے کس قسم کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ صرف وہ ناظرہ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ بہت ساری قرآن کریم کی بڑی بڑی صورتیں یاد کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی بہت سارے بچوں نے بڑی بڑی صورتیں ہمیں سنایا ہے، ہم بڑے ہو گئے لیکن وہ بڑی بڑی صورتیں، سورہ منفقین، سورہ تکاثر، سورہ ضحیٰ، سورہ شمس، ایسی ایسی صورتیں ہم نے بچوں کے زبانی سنی ہیں، ہم کو بڑوں کو بھی یاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے یاد ہی نہیں کیا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس ایمان والے کا دل قرآن کریم سے خالی ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، تو گویا کہ ہمارے دل جو ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، بس وہ 10 صورتیں ایک کونے میں ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ 10 صورتوں کے بعد ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کیا قرآن کریم کی کسی بڑی صورت کو یاد کرنے کی، سورہ یاسین کو یاد کرنے کی، سورہ رحمان کو یاد کرنے کی، سورہ تبارک الذی کو یاد کرنے کی، جو متبرک صورتیں ہیں، جس کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ پڑھنے کا، اور جس کے بہت سارے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ جیسے سورہ واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فقر فاقہ نہیں آئے گا۔ سورہ یاسین سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے پر سورہ یاسین پڑھ دیا جائے تو روح کے نکلنے کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ کسی سورہ یاسین کو کسی کے زچہ پر پڑھ دیا جائے تو بچے کے پیدائش کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کو کسی کھانے پر پھونک دیا جائے پڑھ کر تو کھانے کے اندر اللہ برکتیں دے دیں گے۔ یہ ایسی متبرک صورتیں ہیں، لیکن ہم صرف ان برکتوں سے واقف ہیں
لیکن کبھی ان صورتوں کو یاد کرنے کا دائیہ ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ کیونکہ معلوم ہے کہ اب ہم نے تعلیم چھوڑ دیا, مکتب میں جو 10 صورتیں یاد کیا تھا ہم نے بس اتنے پر ہم نے اکتفا کر لیا. اب ہمارے پاس موقع نہیں ہے, بڑے مشکل سے مسجد کے اندر فرض و نماز کے لیے آ گئے, فرض نماز کا سلام پھیرے اور مسجد سے باہر. کبھی امام صاحب کو پکڑ کر قرآن کریم کے یاد کرنے کی فکر ہی نہیں کیا, تو بس ہم نے 10 صورتوں پر اکتفا کر لیا اور وہی 10 صورتوں کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ مزید کوئی صورت کیا یاد کرنے کا نہ ہمیں دنیا کے اندر موقع ملتا ہے, دنیا کے جھمیلوں کی وجہ سے, دنیا کی مشغولیات کی وجہ سے. لیکن الحمدللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ان مکاتب کے اندر بچے مکمل قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں. بڑی بڑی صورتوں کے ساتھ جب بچہ ناصرہ مکمل کر لیتا ہے اور بچہ ابھی کم عمر کا ہے, 5ویں 6ٹھی 7ویں میں ہے, ابھی عصری تعلیم ہائی ایجوکیشن اس کی شروع نہیں ہوئی ہے, 8ویں 9ویں 10ویں کی, تو بہت سارے مکاتب کے اندر اب حفظ کی کلاسیں شروع ہو رہی ہے کہ بچے بچپن کے اندر قرآن کریم کا حفظ کر لیں, قرآن کریم ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے. جس کے سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. اگر کسی وجہ سے گناہ کی وجہ سے اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو اس کو کیا ہے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کریں گے. یہ قرآن کریم کی برکت ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے نونہال بچے ان مکاتب کے اندر قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں, قرآن کریم کی بڑی بڑی صورتیں یاد کر رہے ہیں. کتنی تعلیمات اور کتنی دینی معلومات صحابہ کے تعلق سے, صحابیات کے تعلق سے. حضرت عائشہ کے فضائل ہم نے سنا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بچوں کے زبانی ہم نے تقریریں سنا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا جو اب ہم بڑی عمروں کو پہنچ چکے ہیں, جیسے بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر کیا ہے, ہم اس میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس طرح تقریر نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ کے ویسے فضائل بھی بیان کر سکتا جیسے بچیوں نے, چھوٹے چھوٹے بچیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انہی مکاتب میں فکر کرنے کی وجہ سے, اور اس کے اندر دونوں کا ساتھ ہے, مکاتب کے معلمین کا بھی اور بچوں کے ماں باپ کا بھی. بچوں کے ماں باپ فکروں کے ساتھ مکاتب کے اندر بچوں کو بھیجیں گے, روزانہ بلا ناگا بچے کے مکاتب کے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ علمی ترقی ہوتے رہیں گے. اور مکاتب کے اندر اس کا نظم بنایا جا رہا ہے کہ بچے روزانہ مکتب کے اندر آئے, اور اس کی ترغیب حاضری کوپن, جو بچہ پورا مہینہ حاضر رہا تو اسے کیا ہے معلم کوپن دیتا ہے, پورے سال بچے نے جتنے کوپن دیا اس پر انعامات دیے جاتے ہیں, تاکہ بچے روزانہ کے مکاتب کے اندر آئے, وہ ناگا نہ کرے. ایسے مکاتب کے اندر بچے روزانہ بلا ناگا آتے ہیں. ہمارے شہر کے تو کچھ مکاتب ایسے ہیں, اگر بچہ دواخانے میں ایڈمٹ ہے تو مکتب کے وقت میں ماں باپ کو دواخانے سے چھٹی لے کر 1 گھنٹے کے لیے بچے کو مکتب میں لانا پڑتا ہے. بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں میں مکتب نہیں چھوڑوں گا, مجھے مکتب میں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا کوپن چلے جائے گا. بچہ بیماری کی وجہ سے بھی اگر غیر حاضر رہتا ہے مہینے میں 1 دن تو اس کا کوپن غائب ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر اہمیتیں آئیں, فکریں آئیں, اور جب تک کہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی اہمیت ہی نہیں آئیں گی, دین کی فکریں نہیں آئیں گی, ارتداد کی جو ہوائیں دنیا کے اندر چل رہی ہے, آنے والی نسلیں ہماری ارتداد کا شکار ہو جائیں گی. ہماری آنے والی نسلوں کو مرتد ہونے سے بچانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ ہم مکاتب اور مدارس کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے دین کی, ہمارے بچوں کو اس سے وابستہ کریں, ہمارے بچوں کو اس سے کیا ہے جوڑیں. الحمدللہ اب پورے کے ہے دیہاتوں کے اندر, بستیوں کے اندر, شہروں کے اندر مکاتب کے جال پھیل رہے ہیں, اور مکاتب کے ذریعے سے کیا ہے یہ تعلیم دی جا رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ اس کے ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے, کیونکہ ہر چیز کے ثمرات, ہر چیز کا پھل جو ہے وہ فوراً درخت لگانے کے بعد پھل دینا شروع نہیں کر دیتا, اس کے پھل برسوں کے اندر آتے ہیں. انشاءاللہ یہ جب بچے بڑے ہوں گے اور جنہوں نے یہ دینی تعلیم حاصل کیا ہے, یہ بابانگ دہول اپنے دین کا پرچار, اپنے دین کی اشاعت اور اپنے دین کی اہمیت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے والے بنے گے.
اور دنیا کی کتنی ہی بڑی لالچ ان کے سامنے آ جائے، وہ اپنے دین کو دنیا کی کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بچپن سے ایک بات راسخ ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے دین سب کچھ ہے، ہمارے لیے ایمان سب کچھ ہے، ہمارے لیے دنیا کچھ نہیں ہے۔